السلام علیکم. ہمارے چینل ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول میں خوش آمدید. برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ جناب ظہیر احمد میر کی کتاب اے آئی یور اسمارٹسٹ پارٹنر ان لائف اینڈ ورک کا 10واں باب ہے اور ہماری 10ویں قسط بھی. آج ہم ایک ایسی ٹیکنالوجی پر بات کرنے جا رہے ہیں جو اے آئی کو صرف سوالوں کے جواب دینے سے بہت آگے لے کر جا رہی ہے، مطلب ہمارے لیے حقیقی کام کرنے کے قابل بنا رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اے آئی ایجنٹس کی. جی بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک چیٹ باٹ نہیں ہے، یہ ایک طرح سے آپ کا ایک ڈیجیٹل ورکر ہے جو آپ کے لیے کام کرتا ہے. تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ ایجنٹس ہیں کیا، یہ کام کیسے کرتے ہیں اور یہ ہماری زندگی اور کام کو کیسے بدل رہے ہیں. تو آئیے اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ واضح کرتے ہیں کہ ایک اے آئی ایجنٹ اور جو روایتی اے آئی ہے اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ روایتی اے آئی سوچتا ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایجنٹ سوچنے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتا ہے. یہ ایک بہترین نقطہ ہے. دیکھیں، ایک اے آئی ایجنٹ ایک ایسا سسٹم ہے جو ایک پورے سائیکل میں کام کرتا ہے. وہ اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں پرسیو کرنا، پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، یعنی ڈیسائیڈ کرتا ہے، پھر ان اقدام پر عمل کرتا ہے، یعنی ایگزیکیوٹ. اس کے بعد وہ نتائج کا مشاہدہ کرتا ہے، آبزرو کرتا ہے، اور پھر سب سے اہم بات وہ سیکھتا ہے، یعنی لرن کرتا ہے. اچھا، تو یہ ایک مکمل لوپ ہے، یعنی یہ انٹرنیٹ براؤز کر سکتا ہے، بٹن دبا سکتا ہے، فارم بھر سکتا ہے. جی، یہاں تک کہ پوری ویب سائٹ بھی بنا سکتا ہے. واو، یہ تو ایک ہی وقت میں ایک انٹرن، ایک اسسٹنٹ اور ایک تجزیہ کار کی طرح ہے. بالکل. روایتی اے آئی آپ کو معلومات دیتا ہے، جبکہ ایک ایجنٹ اس معلومات کی بنیاد پر ایک پورا ملٹی سٹیپ ورک فلو مکمل کرتا ہے. یہ سب کچھ سننے میں تو کسی جادو کی طرح لگتا ہے. آخر یہ پردے کے پیچھے کام کیسے کرتا ہے؟ جادو نہیں، اس کے پیچھے ایک بہت منظم طریقہ کار ہے. اس کے 5 اہم اجزاء ہیں. پہلا ہے سمجھنا، یعنی انڈرسٹینڈنگ. یہ جی پی ٹی جیسے بڑے لینگویج ماڈلز کا استعمال کرتے ہوئے ہماری ہدایات کو سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس نے ہدایت سمجھ لی، اس کے بعد آتا ہے دوسرا حصہ، منصوبہ بندی، یعنی پلاننگ. یہ کام کو چھوٹے چھوٹے قابل عمل مراحل میں تقسیم کرتا ہے. مطلب پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا، اور کون سے ٹولز استعمال کرنے ہیں. ٹولز؟ ڈیجیٹل ایجنٹ کے پاس کون سے ٹولز ہوتے ہیں؟ یہ اس کا تیسرا اور سب سے اہم جز ہے. اس کے ٹولز ہیں براؤزر، کوڈ لکھنے اور چلانے کی صلاحیت، اور مختلف ویب سائٹ سے بات کرنے کے لیے اے پی آئیز. صحیح، لیکن اگر کچھ غلط ہو جائے تو مثلا کوئی ویب سائٹ لوڈ نہ ہو؟ یہیں پر چوتھا جز کام آتا ہے، مشاہدہ، یعنی آبزرویشن. یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے. یہ ہر قدم کے بعد دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیا نکلا، کیا کلک کامیاب ہوا، کیا صفحہ لوڈ ہوا، اور اگر نہیں تو یہ اپنے پلان کو اسی وقت ایڈجسٹ کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آخری جزو یادداشت ہوگا. اتنے لمبے کام میں یہ یاد رکھنا کہ کیا ہو چکا ہے. آپ نے بالکل درست پکڑا. 5واں جزو ہے یادداشت، یعنی میموری. یہ یاد رکھتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے اور کیا باقی ہے، جو لمبے کاموں کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. یہ تو ہوئی تھیوری، لیکن آج حقیقی دنیا میں یہ ایجنٹس کیا کر رہے ہیں؟ ان کے استعمال کی فہرست کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آئیے چند مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے قانونی کام، یعنی لیگل ورک فلوز. ایک ایجنٹ پچھلے عدالتی فیصلوں کو تلاش کر سکتا ہے، ان میں سے متعلقہ حوالے نکال سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ابتدائی دلائل کا مسودہ بھی تیار کر سکتا ہے. یہ تو وکیلوں کے کئی گھنٹوں کی محنت بچا سکتا ہے. بالکل. یا پھر کاروباری تجزیہ، بزنس انالیسز. یہ پوری انڈسٹری کے ڈیٹا کو سکین کر کے رجحانات کی نشاندہی کر سکتا ہے، ایک SWOT تجزیہ تیار کر سکتا ہے، اور ترقی کے لیے حکمت عملی بھی تجویز کر سکتا ہے. کیا یہ تعلیمی تحقیق میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ. یہ تحقیقی مقالے جمع کر سکتا ہے، ان کے خلاصے نکال سکتا ہے، اور ایک مکمل لٹریچر ریویو تیار کر سکتا ہے، جو کہ اس ریسرچ کا سب سے مشکل حصہ ہوتا ہے. اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا سنا ہے، وہ تو حیران کن ہے. جی، وہ تو شاید سب سے آگے ہے.
ایک ایجنٹ اب گھنٹوں میں وہ سافٹ ویئر تیار کر سکتا ہے جو پہلے پوری ٹیمیں ہفتوں میں بناتی تھیں۔ یہ کوڈ لکھ سکتا ہے، غلطیاں ٹھیک کر سکتا ہے اور اے پی آئیز بھی بنا سکتا ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تخلیقی کام بھی کر سکتا ہے، جیسے مارکیٹنگ، ڈیزائن یا سوشل میڈیا پوسٹ بنانا۔ جی، بنیادی سطح پر بالکل کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس کے فائدے تو بہت ہیں، رفتار، درستگی، لاگت میں کمی۔ ایجنٹس تھکتے نہیں ہیں، نہ ہی ان کا دھیان بھٹکتا ہے۔ یہ درست ہے۔ فوائد میں رفتار یعنی سپیڈ، درستگی یعنی ایکوریسی اور بڑے پیمانے پر کام کرنے کی صلاحیت یعنی اسکیل شامل ہیں، لیکن ان کی حدود کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھا، کیا حدود ہیں ان کی؟ دیکھیں، ایجنٹس اب بھی مبہم یا غیر واضح ہدایات کو سمجھنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں، اور وہ ناقص ڈیزائن والی ویب سائٹس پر جدوجہد کر سکتے ہیں یا غلط جگہ کلک کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی اتنے لچکدار نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم بات، انہیں انسانی نگرانی کی ضرورت تو ہوتی ہوگی۔ بالکل، وہ مکمل خود مختار نہیں ہیں، وہ کیپچاز کو حل نہیں کر سکتے، اور اگر انہیں دیا گیا ڈیٹا ہی غلط ہو تو ان کا نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ تو یہ ماہر ہیں لیکن بے عیب نہیں۔ تو ان سے بہترین نتائج حاصل کرنے کے لیے ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے ایک سادہ فریم ورک پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ 6 قدم ہیں۔ پہلا، کام کی واضح تعریف کریں، مطلب بہت اسپیسیفک ہونا پڑے گا۔ صحیح۔ دوسرا، ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی وضاحت کریں، اسے کیا دینا ہے اور نتیجے میں کیا چاہیے یہ بتائیں۔ تیسرا، کام کو مراحل میں تقسیم کریں۔ اس سے اس کے لیے منصوبہ بندی آسان ہو جاتی ہوگی۔ جی ہاں۔ چوتھا، صحیح ٹولز کا انتخاب کریں۔ پانچواں، اور یہ بہت اہم ہے، عمل کی نگرانی کریں۔ اور آخر میں چھٹا قدم، حتمی نتیجے کا جائزہ لیں، انسانی نظر سے ایک بار ضرور دیکھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ واضح ہدایات دینا ہی کامیابی کی اصل کیل ہے۔ بالکل۔ تو پھر سب سے بڑا سوال، اس سب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اے آئی ایجنٹس ہماری جگہ لے لیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ یہ ایجنٹس آپ کے مدے مقابل نہیں بلکہ آپ کی طاقت کو بڑھانے والے ہیں، یعنی فورس ملٹی پلائرز ہیں۔ ان کے ساتھ آپ کا کام کا بوجھ کم ہوتا ہے، پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے اور آپ کو اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک فیصلوں کے لیے وقت ملتا ہے۔ یعنی یہ ہماری جگہ نہیں لیتے بلکہ ہمیں زیادہ قابل بناتے ہیں۔ بالکل۔ مستقبل میں تو یہ ایجنٹس مزید خود مختار ہو جائیں گے۔ ان میں طویل مدتی یادداشت ہوگی، گہری استدلال یعنی ریزننگ کی صلاحیت ہوگی، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ٹیموں کی طرح کام کر سکیں گے۔ ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں شاید کاروبار اے آئی ایجنٹس کے ذریعے پورے کے پورے محکمے چلائیں گے اور بچے انہیں اپنا ذاتی ٹیوٹر سمجھ کر استعمال کریں گے۔ اور یہ مستقبل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی ایجنٹس مصنوعی ذہانت کے سفر میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہم جواب دینے والے اے آئی سے عمل کرنے والے اے آئی کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ بالکل، یہ ایک نئی دنیا کا آغاز ہے جہاں علم اور کام دونوں خود بخود انجام پا سکتے ہیں۔ ان ایجنٹس پر مہارت حاصل کرنا ہی آنے والے ڈیجیٹل دور میں کامیابی کی تعریف کرے گا۔ ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایک ایسا ڈیجیٹل اسسٹنٹ ہوتا جو کبھی نہیں تھکتا اور آپ کے لیے کوئی بھی ڈیجیٹل کام کر سکتا، تو وہ پہلا پیچیدہ کام کون سا ہوتا جو آپ اس سے کرواتے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو مصنوعی ذہانت کو صرف سوالوں کے جواب دینے والے اسسٹنٹ سے آگے لے کر جا رہی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ ایجنٹس کیا ہیں، یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارے کام کرنے کے انداز کو کیسے بدل رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی صرف جواب نہیں دیتا بلکہ عمل کرتا ہے۔ یہ اے آئی دیٹ آنسرز سے اے آئی دیٹ ایکٹس کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے۔ چلیں اسی نکتے کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں اے آئی ایجنٹ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارے روزمرہ کے استعمال والے چیٹ باٹ سے الگ کیسے ہے؟ یہ ایک بہت بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، روایتی اے آئی جیسے چیٹ جی پی ٹی وہ بنیادی طور پر سوچتا ہے۔ آپ اسے معلومات دیتے ہیں، وہ اسے پروسیس کرتا ہے اور ایک جواب دیتا ہے۔ لیکن اے آئی ایجنٹ وہ سوچتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو اپنے ماحول کو سمجھ سکتا ہے،
काम करने का फैसला कर सकता है, उस पर अमल कर सकता है और फिर नताइज देखकर खुद को बेहतर भी बनाता है। यानी ये सिर्फ एक चैटबॉट नहीं बल्कि एक तरह का डिजिटल वर्कर है। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। ये एजेंट्स इंटरनेट ब्राउज कर सकते हैं, वेबसाइट्स पर बटन क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ तक कि डेटा इकट्ठा कर सकते हैं, दस्तावेजात का तज्जिया कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं और पूरी की पूरी वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। वाह! तो ये एक ही वक्त में एक इंटर्न, एक असिस्टेंट, एक तज्जियाकार और एक डिजाइनर का मजमुआ है। ये तो बहुत दिलचस्प है। लेकिन ये सब होता कैसे है? वो कौन से अज्जा हैं जो एक एजेंट को ये सब कुछ करने के काबिल बनाते हैं? देखें, इसका तरीकाकार ही इसको खास बनाता है। इसके कह लें कि 5 बुनियादी हिस्से हैं। पहला है समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग। ये जीपीटी जैसे लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल करके आपकी हिदायत को समझता है। ठीक है, ये तो चैटबॉट्स भी करते हैं। इसके बाद क्या होता है जो इसे मुख्तलिफ बनाता है? इसके बाद आता है दूसरा और सबसे अहम मरहला, मंसूबाबंदी यानी प्लानिंग। एक बार जब ये समझ जाता है कि करना क्या है, तो ये इस बड़े काम को छोटे काबिले अमल मराहिल में तकसीम करता है। अच्छा, यानी एक टू डू लिस्ट बनाता है अपने लिए। जी बिल्कुल। पहले क्या करना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, ये सब कुछ। और ये औजार क्या होते हैं? यही तीसरा हिस्सा है, टूल्स। ये उसके डिजिटल हाथ पांव हैं। एक टूल वेब ब्राउज़र को कंट्रोल करने वाला हो सकता है। ठीक है। दूसरा कोड इंटरप्रेटर हो सकता है, जो डेटा का तज्जिया करने के लिए कोड लिखता और चलाता है। एजेंट की असल जहानत सही वक्त पर सही टूल का इंतखाब करना है। ये तो वाकई बहुत पेचीदा है। तो ये मंसूबा बनाकर औजार इस्तेमाल करके अमल करता है। फिर क्या होता है? चौथा हिस्सा है मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन। ये अपने हर अमल के नतीजे को देखता है। यानी ये चेक करता है कि जो किया वो ठीक हुआ या नहीं। बिल्कुल, क्या काम कर गया, क्या सफ़ा लोड हो गया, और उसके मुताबिक अपने अगले कदम को एडजस्ट करता है। और आखिरी हिस्सा? वो है 5वां हिस्सा, याददाश्त यानी मेमोरी। ये याद रखता है कि क्या काम हो चुका है, क्या बाकी है और कहाँ इस्लाह की ज़रूरत है। सही। इसी वजह से ये तवील काम मौसर तरीके से कर सकता है। अब बात करते हैं असल जादू की। हकीकी दुनिया में इन एजेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है? इनकी इस्तेमाल की फहरिस्त बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर कानूनी कामों में एक एजेंट पुराने अदालती फैसलों को तलाश कर सकता है, उनमें से मुताल्लिका हवाले निकाल सकता है और वुकला के लिए दलाइल का एक इब्तिदाई मसवदा भी तैयार कर सकता है। इससे तो घंटों की मेहनत बच जाती होगी। जी बिल्कुल। इसी तरह कारोबारी तज्जिये में ये इंडस्ट्री के डेटा को स्कैन कर सकता है, रुझानात की निशानदेही कर सकता है, स्वॉट तज्जिया तैयार कर सकता है और तरक्की की हिकमत अमली भी तजवीज़ कर सकता है। लेकिन क्या ये तज्जिया काबिले एतबार होता है? मतलब एक इंसानी तज्जियाकार तो मार्केट के जज्बात को भी समझता है। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। फिलहाल ये ज़्यादातर अदाद-ओ-शुमार पर ही इन्हिसार करता है। इंसानी बसीरत की अहमियत अब भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये एजेंट वो सारा बुनियादी काम कर सकता है जिसमें एक इंसान के हफ्ते लग जाते हैं। सही। तालीमी तहकीक में भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। जी, एक मुहक्किक एजेंट को कह सकता है कि वो एक मौजू पर तमाम अहम तहकीकी मकाले जमा करे, उनके खुलासे निकाले और एक लिटरेचर रिव्यू तैयार कर दे। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का क्या? मैंने सुना है कि ये खुद से कोड लिखकर एप्लीकेशंस बना सकते हैं। जी हाँ, और ये शोबा सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है। एक एजेंट अब ऐसा सॉफ्टवेयर घंटों में बना सकता है जिसे बनाने में पहले टीमों को हफ्ते लग जाते थे। वाह, जरा सोचें, एक एजेंट को कहा जाए कि 5 हरीफ कंपनियों को तलाश करो, उनकी कीमतें निकालो, मवाजना का चार्ट बनाओ, फिर एक PDF तैयार करो और उसका खुलासा ईमेल कर दो, और ये सब कुछ इंसानी मुदाखलत के बगैर। बिल्कुल, ये आज मुमकिन है। ये सब बहुत मुतासिरकुन लगता है, लेकिन क्या इसकी कोई हुदूद भी है? क्या ये हर काम परफेक्टली कर सकते हैं? ये एक मुतवाज़िन नज़रिया रखने के लिए बहुत अहम सवाल है। सबसे पहले फ़वाइद को देखते हैं। रफ्तार, दुरुस्तगी, कम लागत और मुस्तकिल मिजाजी। एजेंट थकते नहीं और ना ही उनकी तवज्जो भटकती है। ठीक है। लेकिन इसकी हुदूद भी हैं और वो बहुत हकीकी हैं। ये मुबहम हिदायत को ठीक से नहीं समझ पाते। अच्छा।
خراب ڈیزائن والی ویب سائٹس پر مشکل کا شکار ہوتے ہیں اور کیپچا کو حل نہیں کر سکتے، وہ میں روبوٹ نہیں ہوں والا ٹیسٹ۔ او ہاں، وہ تو ایک مسئلہ ہے۔ تو انہیں ابھی بھی انسانی نگرانی کی ضرورت ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایجنٹ ہنرمند ہیں لیکن بے عیب نہیں۔ اہم کاموں کے لیے انسانی نگرانی اب بھی ضروری ہے۔ تو پھر سب سے بڑا سوال، کیا ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ ایجنٹس ہماری جگہ لے لیں گے؟ ہماری نوکریاں خطرے میں ہیں؟ یہ ایک عام خدشہ ہے، لیکن اس کو دیکھنے کا ایک اور زاویہ بھی ہے۔ اے آئی ایجنٹس کو حریف کے طور پر نہیں بلکہ فورس ملٹی پلائر کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ فورس ملٹی پلائر، یہ ایک دلچسپ اصطلاح ہے، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ اس کا مطلب ہے ایسی چیز جو آپ کی موجودہ صلاحیت کو کئی گنا بڑھا دے۔ یہ ایجنٹس آپ کی جگہ نہیں لیتے بلکہ آپ کو مزید طاقتور بناتے ہیں۔ یعنی جو کام میں اکیلے کرتی تھی، اب ایجنٹ کی مدد سے 10 گنا زیادہ اور بہتر طریقے سے کر سکتی ہوں؟ بالکل، آپ کا کردار ایک ورکر سے ایک مینیجر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ آپ کا کام کا بوجھ کم ہوتا ہے، پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے اور آپ کو اعلیٰ سطح کے اسٹریٹجک فیصلوں کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے۔ یہ مستقبل کا ایک بہت ہی مختلف منظر پیش کرتا ہے۔ یقیناً مستقبل میں کاروبار پورے کے پورے شعبے اے آئی ایجنٹ سے چلائیں گے، حکومتیں عوامی خدمات کو خودکار بنائیں گی اور سائنسی دریافتیں تیز ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد اگر کوئی ان ایجنٹس کو آج ہی استعمال کرنا چاہے تو کہاں سے شروع کرے؟ یہ بہت مشکل لگتا ہے۔ نہیں، اس کے لیے ایک بہت سادہ سا فریم ورک موجود ہے جس میں 6 مراحل ہیں۔ یہ تو بہت مفید ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا قدم ہے کام کی وضاحت کریں۔ آپ کو بہت واضح طور پر بتانا ہوگا کہ آپ کیا کروانا چاہتے ہیں۔ مبہم ہدایت سے گریز کریں۔ یعنی بالکل صاف صاف بتانا کہ کیا چاہیے؟ جی۔ دوسرا قدم ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی وضاحت کریں۔ ایجنٹ کون سا ڈیٹا استعمال کرے گا اور آپ کو کیا نتیجہ چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا قدم ہے کام کو مراحل میں تقسیم کریں۔ پہلے یہ کرو، پھر وہ، پھر یہ۔ اس سے ایجنٹ کو آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد؟ چوتھا قدم ہے ٹولز کا انتخاب کریں، براؤزر، کوڈ انٹرپریٹر یا کوئی اور ٹول۔ پانچواں قدم بہت اہم ہے، کام کی نگرانی کریں، دیکھیں کہ ایجنٹ ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں اور ضرورت پڑنے پر اس کی اصلاح کریں۔ اور آخری قدم؟ چھٹا اور آخری قدم ہے حتمی نتیجہ کا جائزہ لیں۔ آخر میں خود تصدیق کریں کہ نتیجہ درست اور معیاری ہے، بالکل جیسے آپ کسی جونیئر کے کام کو چیک کرتے ہیں۔ یہ فریم ورک واقعی بہت عملی لگتا ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی ایجنٹس صرف مستقبل کی کوئی چیز نہیں بلکہ آج کی ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ یہ جواب دینے والے اے آئی سے عمل کرنے والے اے آئی کی طرف ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان پر مہارت حاصل کرنا ڈیجیٹل دور میں کامیابی کی کنجی ہوگی۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک سوچنے کے لیے سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ ایجنٹس انفرادی کام کیسے کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہ ایجنٹس آپس میں مل کر کام کرنا سیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ واو! ایک ایجنٹ تحقیق کرے، دوسرا تجزیہ کرے اور تیسرا حکمت عملی بنائے۔ انسانی مداخلت کے بغیر پوری تنظیمیں کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ وہ اگلا قدم ہے جس کے بارے میں ہمیں اب سوچنا شروع کر دینا چاہیے۔